میری شادی کو تو بڑا رکوایا گیا امی نے کہ ابھی تھوڑا بڑا ہونے دیں اس کو. بچپن میں ہمیشہ سنڈریلا کی شادی فینٹیسائز کر دیتے ہیں, بڑے ہو کے کیا بنو گی دلہن. ایک بھی شادی کی تصویر نہیں ہے میرے پاس. میں نے رولا ڈال دیا جب میری شادی آئی نا. میں نے تو جاب ہی اسی لیے کی تھی شادی سے پہلے کہ مجھے اپنے پارلر کا خرچہ نکالنا, کہ بابا نے تو منع کر دیا تھا. تم نے کہاں سے کروایا تھا, کیا کیا تھا؟ نکاح میں نے خود کر لیا تھا, میری بہن نے کر دیا تھا. تو مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ اب اگر ایک ماں بیٹی کو بولتی ہے کام کر لو, وہ 10ویں دفعہ میں اٹھ کے کر رہی ہوتی ہے, تو ساس کے ساتھ تو ایسے نہیں کرے گی نا. پیپل پریفر ڈوئنگ منگنی رادر دین اے نکاح. شادی کے وقت جب انویلپس ملتے ہیں تو وہ پھر اگلی صبح کھلتے ہیں, رجسٹر بنتا ہے. دیکھو تو بھائی چشمہ لگا دیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب کو ہماری شادی سیزن کی ایپیسوڈز پسند آ رہی ہوں گی, اور آج ہم لے کے آئے ہیں ایک نئے پرسپیکٹیو کے ساتھ ایک نئی شادی سیزن کی ایپیسوڈ. السلام علیکم یمنا, السلام علیکم ربیہ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. یمنا تم بتاؤ تمہاری شادی کب ہوئی, کیسے ہوئی؟ میری شادی یار, میرے اگر اب بابا کی بات بتاؤں نا تو بابا کا تو بس نہیں چلتا, میری جلدی شادی کر دیتے, لیکن کچھ میرے مزاج ایسا تھا کہ آئی واز کوائٹ امیچور. اور آئی تھنک وہ ابھی بھی کہیں گے میں ابھی بھی امیچور ہی ہوں. تو میری شادی کو تو بڑا رکوایا گیا امی نے کہ ابھی تھوڑا بڑا ہونے دیں اس کو. تو میری شادی ایسے ہوئی, ارینج میرج تھی, میری بہن کے سسرال کے تھرو ہوئی. اور بڑی بہنوں کا تو ایک زبردست امپریشن ہوتا ہے نا کہ بڑی اچھی بڑی بہن ہے, سگڑ ہے, تو اس کو آپ کی کوئی بہن ہے, آپ کی بہن, اب انہیں کیا پتا کہ بہن جو ہے وہ دیکھا وال پیپر نکلا اسکرین سیور. تو وہ اس طرح ہوئی کہ میرے سسر فار سم ریزن میری بہن کے سسرال سے ریلیٹڈ تھے, تو وہ وہاں سے پھر آپ کی کوئی بہن ہے, اور اس طرح وہ رشتہ نکلا اور پھر میرا رشتہ آیا. میں تمہاری بہن کی وجہ سے تمہاری شادی ہوئی. ہاں ایگزیکٹلی, بڑی بہن نے کوئی ایسی زبردست رول ماڈلنگ کی جو میں آج تک کر نہیں پا رہی ہوں. تم لوگ بتاؤ, پھر میں اپنی کہانی آگے سناؤں گی. تم لوگ اپنے اپنے بتاؤ پہلے. چلو ربیہ تم بتاؤ. میری الحمدللہ بہت سمپل طریقے سے شادی ہوئی, مسجد میں نکاح ہوا اور پھر ولیمہ ہو گیا 8-9 دن بعد. تو ارینج میرج تھی, 2.5 سال پہلے ہوئی تھی. اچھا, میری بھی ایسی ارینج میرج ہی تھی اور سمپل ہی ہوئی. مائیوں جیسے ہلکا سا چھوٹا سا ایک فنکشن تھا جس دن مہندی لگ رہی تھی, میرے خیال ہے مجھے یاد جو آ رہا ہے تو وہ تھی, اور مہندی ایسی چھوٹا سا فنکشن ایسی ہو گیا تھا, شادی ولیمہ پھر ہوا. لیکن یہ تھا کہ سمپل تھا, یہ بہت زیادہ وہ نہیں تھا, اور سیگریگیشن تھا. میں تو پھر چل جاؤں, سیگریگیشن بہت مست منہ دے دوں. لیکن یار واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے. میں اگر اپنی بڑی بہن کی شادی کی بات کروں تو وہ بابا نے بہت, کیونکہ بابا واز اگینسٹ آل دیز, یہ جو ایکسٹراویگنٹ ایونٹس ہوتے ہیں فضول کے, بالکل اگینسٹ ہے. اور بڑی بہن تھی بھی بہت تمیزدار, سوبر, وہ بڑی بچی جو نہیں ہوتی اچھی والی بچی جو سب باتیں مان لیتی ہے والدین کی. تو بہت مسجد میں نکاح ہوا, گھر سے رخصتی ہو گئی, گھر میں ہی بس لان میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہو گیا. تو اس کی تو بہت لو پروفائل ویڈنگ تھی, اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک صحیح سنت طریقے کی شادی تھی اس کی. میں نے رولا ڈال دیا جب میری شادی آئی نا. تو میں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا, اپی کی باری میں تو آپ لوگوں نے بڑا آرام سے کر دیا, میں تو ایسے نہیں کروں گی شادی. آئی میڈ این ایشو کہ نہیں مہندی بھی ہوگی تو پھر فوٹوگرافر بھی آئے گا. بہن کی شادی میں کچھ ایسا نہیں تھا, جو ہوا تھا وہ لڑکے والوں کی طرف سے تھوڑا بہت فوٹوگرافی اگر ہوئی تھی. لیکن میری شادی پہ کہا, میں نے کہا میں نے تو فوٹوگرافر بھی ارینج کرنا ہے, وچ ناؤ آئی تھنک آئی واز اسٹوپڈ کہ وہ واقعی اٹس ویسٹ آف منی. یہ فضول کی بعد میں ہم اب اس عمر میں آ کے دیکھیں نا تو ایز اے ینگ ایڈلٹ اس وقت مجھے نہیں سمجھا رہے اما ابا, نہیں آ رہی سمجھ. وہ خواہشات ہوتی ہیں نا کہ ہم ارمان ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. شادی تو ایک ہی دفعہ ہونی ہے, لیکن یہ غلط ہے یار. ہمیں مطلب ایز اے ایڈلٹ اگر میں ابھی سوچتی ہوں, میں سوچوں اپنی بیٹی کو ابھی سے سمجھانا شروع کر دوں کہ بائی دا ٹائم وہ بڑی ہو تو اس میں وہ سینس آ جائے. کیونکہ میں تو شاید بہت ہی بونگی تھی, مجھے نہیں آ رہی تھی سمجھ. یا تو ہم لوگ یہ باتیں ڈسکس نہیں کرتے نا تو گھر میں کو نہیں بناتا. اور دوسرا, ہم بچپن میں ہمیشہ سنڈریلا کی شادی, سنڈریلا کی زندگی, اسنو وائٹ کی زندگی, وہ اتنا فینٹیسائز کر دیتے ہیں, بڑے ہو کے کیا بنو گی دلہن, وہ فینٹیسائز کرتے ہیں. تو ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے. میرے میں بھی مجھے یاد ہے کہ فوٹوگرافرز نہیں آئے تھے, سمپل سی شادی, ایک بھی شادی کی ویڈیو تصویر نہیں ہے میرے پاس. اچھا, مزے کی بات یہ کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بنو گی دلہن, جو دلہن کے بعد جو زندگی ہے وہ کوئی نہیں بتاتا. وہ ایک وہ میریڈ لائف سے پہلے کے جو ایونٹس ہیں اور ایکسٹراویگنسز ہیں اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور یو نو اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بڑا زبردست کوئی ایونٹ ہونے والا ہے میری زندگی کا,
اور جو ایکچولی میں ایونٹ جو شروع ہونا ہے جس میں آپ نے نبھانا ہے اور ایکچولی آپ نے کام اور عقل دکھانی ہے, اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. ایز اے پیرنٹ میں سوچوں کتنا انوائنگ چائلڈ تھی میں اپنے ابا کے لیے کہ مطلب میں نے تو جاب ہی اسی لیے کی تھی شادی سے پہلے کہ مجھے اپنے پارلر کا خرچہ نکالنا ہے, کہ بابا نے تو منع کر دیا تھا. بابا نے کہا میں نے تو ان فضول خرافات کے کوئی ایک پائی نہیں دینی اس پارلر کا. تم نے کہاں سے کروایا تھا, کیا کیا تھا, یا سمپل تھا کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں, نکاح میں نے خود کر لیا تھا, میری بہن نے کر دیا تھا. تو مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا رول پیرنٹس کا ہوتا ہے. اگر آپ ایک چیز کا ماحول شروع سے بنا دیتے ہو تو آپ کے بچے کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح سے بن جاتا ہے. اور دوسری بات رہی کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی پیرنٹس کا ایک ہوتا ہے جب وہ کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں, فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں, یا آپ ڈفرینٹ ریلیشن شپ سے کیسے ڈیل کرتے ہو, وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. لیکن دیکھو میں ایسے ڈس ایگری کروں گی اس بات سے کہ اسی ماحول میں میری بہن بھی تھی نا, پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو ریبیلیس ہوتے ہیں تھوڑا, دیکھو ہوتا یہ کہ آئی فاٹ فار اٹ. میری بابا سے کوئی مطلب ہوئی ہیں لڑائیاں کہ نہیں مجھے کرنا ہے, نہیں مجھے کرنا ہے. یہ ساری جو باتیں کہہ رہی ہیں نا گھروں میں ہوتی ہیں, فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس کبھی کبھی ڈسکس نہیں کرتے, اور چلو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایلڈسٹ جو ڈاٹر ہوتی ہے, سن ہوتا ہے, اس سے ڈسکس. ایلڈسٹ ڈاٹر سے نہ بھی ڈسکس کریں نا تو وہ ایلڈسٹ کچھ خود ہی وائز ہوتے ہیں میرے خیال سے, کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ماں باپ پہ برڈن ہو رہا ہے. ہم جیسے جو چھوٹے والے ہوتے ہیں نا, سیکنڈ تھرڈ نمبر والے, وہ میرے خیال سے وہ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں ہوتا. ان کو اگر پوچھتے بھی نا کہ تو پیرنٹس کہتے ہیں چھوڑو تم چھوٹے ہو, ابھی رہنے دو, ابھی تم رہنے دو, ابھی تم ہٹو یہاں سے. تمہاری کس عمر میں شادی ہوئی تھی؟ یار میری میں بتا رہی ہوں نا, بابا کا بس چلتا تو میرے خیال سے 18 سال میں ہی کر دیتے, لیکن میری پہ بڑا BBA کا انتظار ہوا کہ بس ختم ہو, اور بس ڈیورنگ دا لاسٹ سیمسٹر بات پکی ہو گئی تھی. اینڈ لائک اراؤنڈ 22-23 کب ختم کرتے ہیں آپ BBA؟ میری بھی اسی ایج میں ہو گئی تھی, 20-21 میں. ہاں تو وہ, اب بڑی بہن کی اگر میں بات کروں تو اس کی شی واز ان کالج 18 ایئرز میں اس کی ہو گئی تھی. 18 میں ہو گئی تھی, بالکل, کیونکہ شی واز میچور انف. وہ اگر ہم بات کریں نا کہ ایج میں مطلب شادی کس ایج میں ہونی چاہیے, تو وہ میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, تو اس کی 18 ایئرز میں ہو گئی تھی. میری بھی کر دیتے, لیکن یہ کہ تھوڑا امی نے بچا لیا مجھے کہ تھوڑا رک جائے. تم میچور انف تھی شادی کے وقت؟ وہ تو شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے, لیکن آئی تھنک کہ آپ یو آر نیور پریپیئرڈ مینٹلی فار اٹ, کیونکہ اس کے بعد جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کافی. جو آپ کے امی کے گھر پہ ہوتے ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے مسئلے نہیں دیکھے ہوتے اس طرح سے اپنی زندگی میں, تو آگے بھی ان کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا ہوتا. تو اور پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی پروپوزل آئے کچھ, تو آپ چاہے لڑکا ہو لڑکی, ان کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ آپس میں دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ وہی رول ماڈلز ہیں وہ آپ کے لیے, وہ آپ بچپن سے دیکھتے ہیں ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے, تو آپ بھی وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ میرا اپنا ریلیشن شپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. آئی ایم گیونگ another perspective کہ تمہارا یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے, دیٹ ڈز میٹر. لیکن بعض دفعہ میں نے, اگر میں اپنی فیملی میں بات کروں, میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ سم ٹائمس پیرنٹس میں نہیں بن رہی ہے, بٹ لڑکا جو یہ لڑائیاں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا, he wanted to make his marriage work because he saw his parents fighting, so he did not want that for his family himself. تو جب وہ بڑا ہوا, he was like very accommodating for the wife. this is she is right, کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر پیرنٹس کے آپس میں نہیں بنتی ہو تو ایک بچہ بہت ہی اچھا نکل جاتا ہے, اور ایک بیچارہ ٹراما میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا, وہ سبق سیکھتا ہے ماں باپ سے یا اپنے بڑے بھائی سے, اور پھر وہ ایک مطلب جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے چلتا ہے. بالکل. اور اسی طرح جیسے اگر ہم سنگل مامس کی بات کریں, کہ کہیں جگہ سنگل مامس کے بھی بچے ہوتے ہیں کہ لائک جب وہ رشتے کے لیے جاتی ہیں, تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے رشتے, بیکاز لوگ جج کرتے ہیں ان خواتین کو. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ وہ مے بی وہ سنگل مام جینونلی صحیح ہو, کہ وہ سنگل کسی وجہ سے ہو اور بہت جینوئن وجہ سے وہ سنگل ہو, تو ہمیں صرف اس چیز کو نہیں نظر میں رکھنا چاہیے. وی شوڈ ایگزیکٹلی نو دا ہول پکچر کہ وہ کیوں ہے سنگل اور کون تھا وہ اس کا شوہر, اور بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنگل ہے تو بچے خراب ہوں گے یا وہ ایک اچھی ذمہ داری یا شادی کو نبھا نہیں سکتے. ہاں, یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے, لیکن obviously آپ کو ہر چیز, میں نے جو بات کی صرف وہ نہیں دیکھنی ہے, آپ کو ہر چیز دیکھنی ضروری ہے. اور پھر بھی اس کے بعد بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ پہ ایمان اور پھر اپنی کوشش کرنی چاہیے. مطلب اپنی رسپانسبلٹی آپ کو اپنی طرف سے حق دینا چاہیے پورا جو سامنے والے رشتے کا ہے. ارے یہ بتاؤ, تمہاری منگنی ہوئی تھی؟ منگنی نہیں ہوئی تھی, مطلب ایونٹ نہیں ہوا تھا, کوئی انگوٹھی نہیں پہنائی گئی تھی, ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن بات پکی ہو گئی تھی. اور آئی تھنک کیونکہ مائی ہسبینڈ واز ابراڈ, ہی واز اسٹڈیئنگ, تو بس جیسے ہی وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے واپس آئے تو پھر شادی ہو گئی تھی ڈائریکٹ. بات پکی ہو گئی تھی, 6-8 مہینے بعد شادی ہو گئی تھی. وہ منگنی والی رسم نہیں ہوئی تھی. میرے بھی تقریباً
ٹائم یہی سین تھا کہ بات پکی ہوئی، اس کے بعد میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی اسلام آباد میں، تو میں وہاں سے آئی تو 4 مہینے بعد جو ہے میری شادی ہو گئی. اچھا، مجھے یاد ہے کہ میری ساس نے بس انگوٹھی پہنائی تھی مجھے، اور بس اس طرح سے گھر میں یہ بس وہی لوگ تھے. اور وہی بات ہے نا، کیوں منگنی کیوں، مجھے ایونٹ سمجھ نہیں آتا بند گئی. ہاں نہیں منگنی آپ کو ہم نے لاک کر لیا ہے. تو آپ مطلب نکاح کر دیں، رخصتی کر دیں، کیا جا رہا ہے. مجھے آج کل کا یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا واقعی سمجھ نہیں آتا، جو ایک پیپل پریفر ڈوئنگ منگنی رادر دین اے نکاح، جبکہ افضل چیز کیا ہے نکاح. اور ایکسکیوز سنو، ایکسکیوز یہ ہوتی ہے کہ منگنی میں پتہ لگ جائے گا نا کہ اگر ختم کرنی ہے تو ایزی ہوگا ختم کرنا، مطلب آپ ایک رشتہ جوڑ ہی. اچھا اگر یہ ایکسکیوز ہے بھی تو آپ اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو منگنی کے فنکشن پہ؟ اگر آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ فل ہے اس ریلیشن شپ سے، تو آپ کر کیوں رہے ہیں فنکشن؟ اور ایک ریزن لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر ساتھ گھومنا پھرنا ہو تو لوگ کچھ نہ بول سکیں کہ فیونسے ہے. لیکن دیکھو تو دیٹ از آلسو رانگ. لیکن یہ اگر آپ اسلام، وہ ٹھیک ہے، ہیونگ سیڈ آل دس، ہماری سوسائٹی میں بہت، میں آئی تھنک اب تو 70% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو منگنی کے بعد سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے کہ لڑکا لڑکی ساتھ گھوم رہے ہیں، پیرنٹس آر اوکے، فیملی ایکسیپٹ کر لیتی ہے. جبکہ اگر دس میں کم ایز اے شاک اینڈ پیپل مے ناٹ لائک اٹ، بٹ اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹو دیکھیں تو منگنی کرنے کے بعد بھی آپ نامحرم ہی ہیں، لڑکا لڑکی. اسلامکلی وہ کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف نکاح وہ واحد ایک بانڈ ہے، ایک رشتہ ہے جس کے بعد آپ لیگلی اور اسلامکلی ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں. تو منگنی کے بعد بھی آپ اگر گھوم رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، نہ گھوم رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں، مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو دیٹس ناٹ الاؤڈ. انفیکٹ لوگوں کو نکاح کا بھی آئی تھنک آئیڈیا نہیں ہے اتنا کہ نکاح بھی ایک کچھ مہینوں تک رہے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ گھوم رہے پھر رہے ہو تو اس پہ بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، بیکاز یو آر ٹیکسٹنگ آل دا ٹائم. تو اس وقت مس انڈرسٹینڈنگس اتنی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اوپر سے ذمہ داریاں نہیں ہوتی اور لوگوں کو نہیں لینی ہوتی ذمہ داری، تو نکاح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، 3-4 سال ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی خلا بھی ہو جاتی ہے. ہاں یور ایبسولوٹ، میں یہی کہنے والی تھی کہ آپ نکاح ہو گیا، اب آپ ہسبینڈ وائف ہیں، آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ساتھ ہیں، آپ کی فزیکل تھوڑی بہت ریلیشن شپ بھی ہے آپ کی ہلکی پھلکی کہ آپ ساتھ گھوم رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، جو بھی ایک آپ کی ہے. اینڈ دین خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی ہے اور وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ ارے مجھے بات یاد آئی رویہ سے پوچھنے کی، تو میمن ہو تمہارے یہاں بات کیسے پکی ہوتی ہے؟ اچھا میں پرسنلی جو میری فیملی ہے وہ ان سب چیزوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی، رسم و رسم ان کو، تو میری تو سمپل ہو گئی تھی کہ نارمل جو بات پکی ہوتی ہے، گھر آ کے رشتہ لیا، ایکسیپٹ کیا، ہو گئی. لیکن ویسے میمنوں میں کیا ہوتا ہے کہ بات پکی ہوتی ہے اور پھر دعوت ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ایگزیکٹلی مجھے نام نہیں یاد، پتہ نہیں ہاکار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اس میں الگ بریانی بنتی ہے، دیگ بنتی ہے، اس کی الگ دعوت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر لڑکی کو جانا ہوتا ہے، اگر بیچ میں عید آ رہی ہے، بقرعید آ رہی ہے، اس میں جانا ہوتا ہے، لڑکی لڑکے والے کے گھر جاتی ہے. ایگزیکٹلی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ جب آپ اس گھر میں روز نہیں رہو گے، جب آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو ہر کوئی سب اچھا ہوتا ہے، پہ ہی ہوتا ہے نا. کسی کی دعوت آ جائے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نہیں پرکھ سکتے، آپ ٹو سم ایکسٹینٹ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، لیکن ایکچولی میں لوگوں کے جو نیچر ہوتی ہے وہ رہنے سے پتہ لگتی ہے جب آپ رہتے ہیں، when you actually live with them. کہ ویسے جب آپ ملتے ہیں اوکیجنلی تو obviously everyone is at their best behavior نا، تو آپ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں زیادہ تر مس انڈرسٹینڈنگس یا وہی بات ہے جو پرکھنے والی بات تم کہہ رہی ہو، وہ اسی میں پتہ چلتی ہے کون کیا چیز کس طرح سے رکھ رہا ہے، کون واش روم کس طرح سے یوز کر رہا ہے، کون کمرے کو کتنا گندا کر رہا ہے. تو انہی چیزوں سے آپ کی وہ برداشت اور تحمل چیک کر رہا تھا. اچھا اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہے وہ. تو نعمان علی خان کا ایک لیکچر سن رہی تھی، ہی از لائک کہ دا ڈے یو دے کال یو دیئر ڈاٹر دیر از اے پرابلم، کہ دیٹس ناٹ پاسبل رائٹ، کیونکہ اللہ نے کسی وجہ سے آپ کو کسی کی اولاد بنائی ہے، کسی کی بہو بنائی ہے، کسی وجہ سے میں کسی کی بہو ہوں. تو ہر ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بلیس کیا ہوا ہے ہر ریلیشن شپ سے، تو وائی جسٹ یو نو آپ ان کو اپنے ماں باپ سمجھ رہے ہو، دیٹس ناٹ پریکٹیکل. آپ ان کو ساس سسر سمجھ کے بھی رسپیکٹ اور لو دے سکتے ہو. آپ اگر کسی کی بیٹی ہو، اگر میں ان کی بہو ہوں، تو اس طرح سے بھی ہمارا ریلیشن شپ اچھا رہ سکتا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ بہت اس طرح سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں. اینڈ اوبویسلی اگر شادی کے بعد اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہا گھر کا ماحول، شی از ٹیکنگ ٹائم ٹو ایڈجسٹ. اب اگر ایک ماں بیٹی کو بولتی ہے کام کر لو، وہ 10ویں دفعہ میں اٹھ کے کر رہی ہوتی ہے، تو ساس کے ساتھ تو ایسے نہیں کرے گی نا. لیکن اگر کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. اچھا بہاریوں میں بھی ہوتا ہے، بھی تم نے میمنوں کا بتایا، تو مجھے بہاریوں کا ون آف مائی فرینڈ از اے بہاری، تو اس میں نا
दुल्हन को जो रुखसती पे जो सेहरा लगता है, तो वो दुल्हन को सेहरा बांधने से पहले रुखसती के टाइम वो 7 सुहागनों को जाके वो टच करते हैं तो वो एक 7 सुहागन यानी कि जिनके घर अच्छे बसे चल रहे हैं, तो उनके माथे पे जाके वो सेहरा 7 सरों को लगता है और फिर वो जो है वो दुल्हन को लगता है कि वो एक अच्छा शुगन है। एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि ये मोस्टली हर कास्ट में होता है, दिल्ली वाले हो गए, जो भी हो गए, कि लेन देन का जो मामलात होते हैं तो उसमें गोल्ड दिया जाता है इतना, और फिर उसके बाद अगर मंगनी टूट जाए तो वापस लिया जाता है। और फिर ऊपर से मैंने देखा है कि जब देना होता है गोल्ड, लड़की वालों ने देना होता है हर किसी को, सास ससुर, अगर जेठानियाँ हैं, नंदे हैं, सबको देना होता है, उसमें भी इतना बर्डन हो जाता है। अगर किसी को इतना नहीं दिया, कितना मतलब स्पेसिफिक अमाउंट कितना महंगा है तो छोटे टॉप्स दे दिए, बड़ा सेट नहीं दिया तो फिर बुराइयां आती हैं। पहनाउनियां भी होती हैं ना, पहनाउनियां शादी के टाइम पे दी जाती हैं सबको। और शादी के वक्त जब एनवेलप्स मिलते हैं तो वो फिर अगली सुबह खुलते हैं, रजिस्टर बनता है, एक मुंशी जी होते हैं, और जब किसी के आराम से बैठ के नाश्ते के बाद जरा देखेंगे, देखो तो भाई चश्मा और अगर लगा किसी के बेटे की या बेटी की शादी में जाते तो आप रजिस्टर खोलते हैं कि उसने कितने दिए थे तो मैं उतना ही दे दूं। तो आई एम नॉट सेइंग कि बुरी बात है, लेन देन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे 5,000 दिए, मैं आपको नहीं देना अफोर्ड कर सकती 5,000, तो मैं 2,000 भी दे सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब एक बर्डन आ गया, ज़्यादा दे सकते हो तो ज़्यादा दे दो, लेकिन एक बर्डन बन गया। ये गिफ्ट देना बहुत खूबसूरत चीज़ है, राइट, लेकिन एक बोझ बन गया, हमने एक बोझ बना दिया है। जब एक बड़े मजे की बात, बंगालियों में जो होता है ना, जब बात पक्की होती है तो लड़की वालों के मतलब बात जब पक्की हो जाती है तो लड़के वाले 2 मछलियाँ भेजते हैं, अच्छी वाली, अच्छी किस्म की मछलियाँ जाती हैं, और कभी कभी वो डेकोरेट भी होती हैं कपड़ों से ना, एक लड़के के कपड़ों में होगी, एक लड़की के कपड़ों में होगी, एक मतलब पैंट शर्ट में होगी, टाई लगी हुई होगी, और लड़की जो है, हाँ नहीं क्यूट सा लग रहा है। सोचो आई थिंक हर कंट्री का एक बहुत ही डिफरेंट वो है। तो उस दिन मैं वीडियोस देख रही थी, टर्की का अलग है, चाइना का अलग है, लेकिन फिर इस पे आते हैं ना कि किसका किसका सही, क्योंकि हर उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमारे अपने भी कितने खुराफात हैं। तो जब इलाम की बात आती है ना कि इस्लाम ने क्या सेट किए हुए रूल्स, वो बहुत सिंपल। सब छोड़ दो, मैं भी मछली पर हूँ, जेंटलमैन फिश एंड लेडी फिश जो प्लेटर में आ रही है, जेंटलमैन। तो मतलब उसको फिर काट के खाते हैं उसको, मतलब इतनी मेहनत से वो सजाई, कपड़े वपड़े सिले उसके, और फिर वो काट के खा लिया उसको, कपड़े उतार के उसको पकाते हैं, क्या खाते हैं, और महंगी वाली मछली होती है। मतलब क्या मैसेज जा रहा है कि शादी के बाद पका के खा रहे हैं उसको, कि बात पक्की हो गई है। अच्छा, और पंजाबियों क्या क्या होता है? पंजाबी रह गए हमारे प्यारे, उनके सोना सजाया जाता है। कोई कहीं पे ऐसा भी होता है कि बहुत अगर अमीर हो तो सजाया जाएगा कितना सोना मिला, और फिर वीडियो। हाँ, क्योंकि डिफरेंट हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने वो हैं। जहाँ तक मैंने सुना है वो ये था कि जैसे जो लड़की, पंजाबियों के ये होता है कि लड़की को सोना चढ़ाया तो जाता है, लेकिन उसकी ओनरशिप लड़के की होती है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारा सोना जो है ना लड़की से लेके लड़के को ही वापस चला जाता है। तुम्हारा सोना मेरा सोना, मेरा सोना भी मेरा सोना। बाकी जो कास्ट होती है उनमें भी यही हो रहा होता है कि ऑब्वियसली अगर अब बात खत्म हो गई है या कोई मसले हो गए तो किसका दिल करेगा इतना सोना किसी को देने। तो वो फिर यही बोला जाता है कि उस वक्त दे देते हैं, लेकिन बाद में जब ये होता है कि अब खत्म हो रही है, बेटे का मसला हो रहा है, तो हाँ भाई ये बेटे का है। लेकिन फिर ये नहीं होनी चाहिए ना चीजें कि फिर एंड में खुदा ना खास्ता कभी कोई बात हो तो फिर एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। आप बताओ कि ये बेटे का है, बस आपको या पहले ही कोई एग्रीमेंट कर लें। एग्जैक्टली। मैं भी मंगनी की दोबारा अगर बात करूं तो लाइक एज अ पेरेंट्स जो हैं वो मंगनी करने में ओके हैं, लेकिन निकाह में उनको मसले हो रहे होते हैं। लाइक आप ऑलरेडी मंगनी पे राजी हैं खर्चा करने को, लेकिन निकाह पे आप राजी नहीं हैं। ऐसा क्यों? यही डर होता है। जैसे लड़कियों की अगर बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आ जाए रुखसत के, निकाह के बाद अगर रुखसती हो जाए, और लड़के का ये होता है कि फाइनेंशियल प्रेशर होता है इस तरह से। तो यही होना चाहिए कि जो लड़की है ऑब्वियसली उसको पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, और पहले से बात करके रख ले अगर कोई इश्यूज़ हैं, या और फिर जब लड़के की बात आती है तो एक तो ईमान होना चाहिए अल्लाह पे कि लड़की आएगी तो बरकत आएगी ऑब्वियसली। और फिर अगर फाइनेंशियल प्रेशर कभी कभी माँ बाप नहीं मान रहे होते तो उनको भी यही होना चाहिए कि हलाल तरीके से लड़का अगर अपनी नीड पूरी कर रहा है तो उसके लिए सपोर्ट कर लेना चाहिए उसको। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो दे आर ऑल फाइनेंस्ड बाय द पेरेंट्स रादर देन द ग्रूम हिमसेल्फ। बहुत कम होता है उसमें फिर जरूरी है जेंटलमैन एट अदर्स एक्सपेंस है, और फिर आपके नखरे भी हैं, तो मतलब वी नीड टू बी रियलिस्टिक। उसमें भी जरूरी है कि फिर लड़का देखे कि ऑब्वियसली वो अपने बर्डन नहीं बने अपने बाप के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे
ریئلائز کرتے ہیں کچھ بچے بہت سیلفش ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو ابا کے پیسے پہ سب کچھ وہ کریں گے جو ہمارے خواہشات ہیں. جی آج کل کی جنریشن بہت انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے, تو میں پھر بولتی ہوں یہ پورے طریقے سے ہو جاؤ. دیکھو انڈیپینڈنس میں کوئی برائی نہیں ہے, بٹ دیکھو جو ویلیوز اینڈ بٹ لائک اپنے فائدے کے لیے آپ سامنے سے اپنے ان لاس کو مت کتنا یوز کریں گے. ڈراموں میں بھی اب آج کل دکھا رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے نا اتنی سیلفش ہے, وہ اپنے سارا جہیز کا سامان لیتی ہے باپ سے, اور جب باپ کو پھر اس کی قسطیں دینی پڑ رہی ہوتی ہیں. اچھا اس میں سود بھی دینا پڑتا ہے, حالانکہ وہ بہت ریلیجیس ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے سود بھی دینا. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ جہیز. اگر ہم ایونٹس پہ آ جائیں شادیوں کے, تو میجورٹی آف دا ایونٹس دے آر یوز لیس, اور یہ سارے کلچرلی انسپائرڈ ہیں ایدر فرام دا ویسٹ اور فرام دا انڈیا, جو ہمارا بالی ووڈ ہے, کہ وہ تھیم پارٹیز ہو رہی ہیں, پری اینڈ پوسٹ ویڈنگ فنکشنز ہو رہے ہیں, ڈانس فلورز لگ رہے ہیں, مہندیاں مایوں. اچھا ویسٹ کے ہم نے یہ چیز تو لے لی کہ برائڈل شاور وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز نہیں لی کہ کتنے سمپل طریقے سے دے ٹیک دیئر واؤز اینڈ دین ریسیپشن اسی دن ہو جاتا ہے سیم ڈریس میں, کوئی 4-6 فنکشنز نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں نا ہر چیز میں ہم کاپی کرنے کے ماہر ہیں, اپنا کوئی ہمارا کانٹینٹ نہیں ہے. ایون اف یو کین افورڈ, تو آپ یہ کرو نا, ایک حدیث کا مفہوم ہے جیسے ٹریولنگ سے آپ کو پتہ چلتا ہے انسان کیسا ہے, یا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کیسا ہے. تو آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جتنے بھی امیر ہو آپ کرو فنکشن سمپل سا, یہ چلو تھوڑا ایکسٹراویگنٹ کر لو, لیکن یہ جو فضول کے جو قوالی نائٹس اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ناٹ, تو اس کے بجائے آپ اچھے سے ہنی مون پہ چلے جاؤ. اور اف یو کین ناٹ افورڈ اٹ, جیسے مڈل کلاس فیملیز یا لوور کلاس پریشر میں آ جاتی ہیں, سمپل سا آپ نکاح کرو, ولیمہ کرو, اینڈ دین اسپینڈ سم ٹائم الون, کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کلچرل نارم کہ اگلے دن سے جو ہے نا اٹھ کے آپ کو فیملی کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ ٹائم جو ہے اتنا وہ نہیں ملتا, جو چیز پرائیورٹیز آپ کی سیٹ نہیں ہے ہماری, تو پرائیورٹیز ہماری کیا ویڈنگ ہے ناٹ میرج. اور یہی بات ہے نا کہ یہ ساری چیزیں, یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو شادی سے پہلے ڈسکس ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم جہیز کا سامان کی اکٹھا کرنے کا, کپڑے بنوانے کا, پارلر کی بکنگ کا, مطلب کہ جو ریالٹی ہے نا زندگی کی اس کے اوپر فوکس نہیں ہے, اس کی بس جو باہر سے ڈیکوریشن ہے نا اس کے اوپر فوکس. لیکن چھوٹی چیزیں ہم جو مس کر جاتے ہیں وچ آر ایکچولی اے بگ ڈیل, کہ نمازیں جاری ہوتی ہیں. جب آپ سیلون میں بیٹھے ہو تو گھنٹے گھنٹے, میں نے پہلے سے ہی بول دیا تھا کہ میں برائڈل میک اپ تو کراؤں گی نہیں, کیونکہ کبھی میں نے میک اپ کیا نہیں تھا, تو مجھے بہت ایکسٹرا اور اوپر سے ایکسپینسو. تو پارٹی میک اپ یا سافٹ گلیم کیا تھا میں نے. پھر میں نے سب سے پوچھی تھی کہ کیسا تھا میرا میک اپ, تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ پارٹی میک اپ تھا. تو ایک دو لوگوں نے کہا تھوڑی فاؤنڈیشن جو ہے نا نظر آ رہی تھی اسکن میں. آئی واز شاکڈ کہ اتنا, جو کرنے والے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے صرف 1-1.5 گھنٹہ لگا تیار ہونے میں, تو نمازیں بھی مس نہیں ہوئی, اللہ کا شکر. اس پہ پھر اور بھی چھوٹی چیزیں, ہیئر ایکسٹینشن. اس دن تو سب کچھ جائز ہوتا ہے نا, شادی والے دن تو سب کچھ جائز ہوتا ہے کہ نمازیں چھوٹیں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہمیں اللہ ہمیں معاف کرے. ہم مطلب مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. میرے زمانے میں تو مجھے یاد ہے کہ 8,000 کا مطلب شادی تھی اور 8,000 کا ولیمہ کا میک اپ تھا. تم بتاؤ تمہارا کتنا تھا شادی کا میک اپ؟ دیکھو میں نے جاب کی تھی خاص طور پہ کرانے کے لیے, اب تم سوچ لو اس زمانے میں. آج کل تو 1-1.5 لاکھ کا میک اپ چل رہا ہے, اور آپ کتنے گھنٹوں کے لیے, اور رات میں آپ اس کو دھو کے سوتے ہیں. اور اتنا میں دیکھتی ہوں دلہنیں جب اسٹیج پہ آ رہی ہوتی ہیں اس وقت ہی تھکن کے مارے جو ہے نا دیر لائک کہ بس اب نہیں ہو رہا. اتنا بھاری ڈریس ہوتا ہے, صبح سے میک اپ لگا ہوا ہے, ہاؤ کین یو لائک اسٹے فریش. لیکن دیکھو سب کہہ لو سب, لیکن میں پھر بھی مانوں گی کہ ڈیفینیٹلی مزہ آتا ہے یار, کیا کریں. دیکھیں مزہ تو باقی حرام کاموں میں بھی آ رہا ہوتا ہے یا غلط کاموں میں آ رہا ہوتا ہے. تھنگ از کہ ہمیں اصل میں ہماری پرائیورٹیز دیکھیں. اگر آپ کی پرائیورٹی ہے ٹو ہیو فن ود یور اسپاؤس آفٹر میرج, تو obviously you're not going to spend so much. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جن کو برائی کرنی ہوتی ہے وہ برائی کرتے ہیں, اور کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ کی کون سی شادی کہاں ہوئی تھی, کس سے ہوئی تھی. اس دن سلام دعا کری, جو ان کو پیسے دینے یا کچھ گفٹ دینا چلے گئے, اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہ نہیں دوسرے دن آ کے ایک سال بعد کسی اور شادی خود یاد نہیں رہتا ہے, کسی اور شادی میں اگلے سال ملیں گے وہ سب لوگ جن کے لیے آپ نے اتنا سب کچھ کیا. اور اس میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شادی کے رسومات وغیرہ میں آپ دونوں سائڈ آف دا فیملیز جو ہے لڑکے لڑکی کو بول رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ مل کے یہ کرو, رنگ سیریمنی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, کھیر چٹائی سم تھنگ ہوتی ہے, دیٹس ویری پبلک افیکشن, لیکن بہت ہی کوئی غلط طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب شادی کے بعد کھیر رکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں وہ بھابھی آنٹی ہوتی ہے, بھابھی آنٹی ہوتی ہے, وہ دلہا سے کہتی ہے کہ کھاؤ کھاؤ کھیر کھاؤ, دلہن شرما رہی ہوتی ہے, دلہن کا ہاتھ پکڑ کے بھابھی جو ہے وہ شوہر سے اس کے چٹواری ہوتی ہے. اور یہی کام اگر بعد میں تو گناہ ہو جاتا ہے, تو مطلب بہت بری بات ہو جائے گی. آپ اپنے کمرے میں کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا آپ جوکس بھی دیکھیں تو سارے یہی ہوتے
ہوتے ہیں کہ یا تو میاں بیوی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو اس میں پوری فیملی ہنستی ہے بڑے مزے سے. نہیں یہ جو کھیر چٹائی والی کہہ رہی ہوں یہ ویسے اب سب خود کرا رہے ہیں, پی ڈی اے پبلک ڈسپلے آف افیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اگر میاں بیوی کہیں کسی گیدرنگ میں اچھے سے بات کر لیں, کمپلیمنٹ دے دیں, یا وہ آئس کریم کھلا دیں, یا ہاتھ ہی رکھ دیں, یا ہاتھ رکھ دیں, یا ہاتھ پکڑ لیں, کیا بدتمیزی ہو رہی ہے, کیا بدتمیزی ہو رہی ہے, سب کے سامنے کر رہے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, کوئی تمیز نہیں ہے ہاتھ پہ وہ اوکے. اور پھر بچے بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ایک دوسرے کو کبھی نوالا نہیں کھلایا ہمارے سامنے, لیکن دے فائٹ, دے میک فن آف ایچ ادر, تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے آگے جا کے. تو پھر وہی اگر جو لوگ سمپلسٹی سے شادی کرتے ہیں تو ان سے لوگوں کو شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا, ہمیں انوائٹ نہیں کیا آپ نے. جیسے ہوتا ہے نا جو لوگ لو اسکیل پہ صرف بڑے بڑوں کو بلا رہے ہیں, سب کو نہیں بلا رہے, تو وہ لوگ بےچارے پھر ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کہ شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بلایا نہیں. اس پہ بھی میں بولنا چاہوں گی کہ تبھی ہوتا ہے جب آپ باقی رسومات کر رہے ہو لیکن شادی کے ٹائم پہ آ کے آپ بھول جاتے ہو. اگر ان کو پتا ہونا ہے کہ یہ دین کے حساب سے کریں گے اور رسومات ویسے بھی نہیں کریں گے, اور ویسے ہم لوگ کنیکشن آپ کا اچھا ہو رشتہ داروں کے ساتھ, تو وہ پھر شکایت نہیں کریں گے. ایک وہ ہم رویہ ڈسکس کر رہے تھے نا, ایک صحابی تھے جنہوں نے نکاح کر لیا تھا اور پھر وہ حضور سے ملنے آئے تھے, تو ان کے کرتے پہ کچھ ہلدی یا کیا کچھ نشان لگا ہوا تھا, تو انہوں نے پوچھا کہاں کا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ میرا کل نکاح تھا. تو انہوں نے مطلب رسول اللہ کو نہیں بلایا تھا اپنے نکاح میں, حالانکہ مطلب اگر دیکھا جائے تو مطلب کتنے لوگ تھے, بہت زیادہ لوگ تو نہیں تھے, تو صحابہ کو بلانا چاہیے تھا, وہ تو ان کے مطلب ہائی پرائیورٹی لسٹ پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں بلایا. اور رسول اللہ کا برا بھی نہیں مانے, انہوں نے ان کو دعا دے کے چلے گئے. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہم برڈنائز کریں, خاص طور پہ ہمارے یہاں نہیں, لیکن یہ جو لوور کلاس ہوتی ہے ان کے یہاں بہت ہوتا ہے کہ بھائی پوری زندگی کے لیے ناراضگی. اچھا, مہر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت ہی لائٹلی لیا جاتا ہے دونوں طرف سے, لڑکی کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی. اس میں بھی مؤخر اور معجل کا آ جاتا ہے کہ آپ جلدی دے سکتے ہیں دیر میں. اور لڑکی والوں کی بات آئی تو لڑکی سمجھتی ہے کہ میری سیکیورٹی ہے, بٹ اٹس ناٹ یور سیکیورٹی. یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کیونکہ جو لڑکا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, رائٹ, تو وہ لڑکی اس کو اپنی بیوی سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کا حق مہر ہوتا ہے. تو اس میں بھی اگر وہ لیٹ کا بولے تو لیٹ دے دے, لیکن اگر جلدی کا اور نہ دے تو اس کی بھی بہت سخت پنشمنٹ ہے. ہر چیز کا نا اعتدال ہوتا ہے, ہر چیز ایک لمٹ میں ہوتی ہے. کسی بھی چیز کا ایکسٹریم جو ہے نا وہ ہمارے دین میں, اور ویسے بھی اگر میں دین سے ہٹ کے بھی بات کروں تو نارمل لائف میں بھی کسی بھی چیز کی انٹینسٹی یا ایکسٹریمزم کی طرف جانا اچھا نہیں ہے. اب آپ شادی کے فنکشنز پہ آئے تو اب جو ہمارا جس طرح سوسائٹی میں ٹرینڈ چلا آ رہا ہے نا, تو اب ہم یہ ایکسٹریم پر پہنچ رہے ہیں. اب جیسے مطلب 11 ایونٹ یار, مطلب 12 ایونٹ بفور دا ویڈنگ, پھر آفٹر دا ویڈنگ. شادی جو ہے نا وہ سنت ہے, ولیمہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. سو زندگی کا جو مقصد ہے, جو کور ہے نا, وہ یہ نہیں کہ بس بڑے ہو کے شادی کرنا ہے فار لڑکا یا لڑکی. ہو جاتی ہے الحمدللہ, آپ نے ایک سنت پوری کی, لیکن اگر نہیں ہوتی اٹس اوکے. یہ بات بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بچپن سے لڑکی کے لیے اسپیشلی یہ کرا, بڑے ہو کے کیا بنو گی, دلہن بنوں گی, بڑے ہو کے کیا بنو گی, امی بنوں گی. اچھا, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ کا اللہ سے کنیکشن پہلے سے بلٹ ہوا ہو اور آپ اپنے پرسنل گروتھ اور اس پہ کام کر رہے ہو, تو شادی از جسٹ اے پارٹ آف لائف. جب شادی بیچ میں آتی ہے اس کے بعد جسٹ کنٹینیو ود یور گروتھ, جسٹ میک the connection with Allah stronger. اللہ جو ہے نا زندگی کا ایک سینٹر, you know, he should be the center of your life. جب شوہر بھی آ جائے, پرائیورٹیز دین کے بھی یہی ہیں کہ لڑکی کے لیے پھر شوہر پرائیورٹی ہونا چاہیے اپنے ماں باپ سے پہلے بھی, تو پھر بھی ہی شوڈ ناٹ بی دا سینٹر آف یور لائف, کیونکہ یو نیور نو, انسانوں سے آپ کو نہیں رکھنی چاہیے ایکسپیکٹیشنز, بیکاز یو نیور نو کہ میرج کیسی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر میرج آپ کی فار ایگزامپل ڈیورس ہو جاتی ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اللہ سے اگر کنیکشن رہے آپ کا, تو پھر یو جسٹ گو تھرو ایوری تھنگ. بیسکلی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا, اس کے جو عربک میں 4 ورڈز ہوتے ہیں, 4 ورڈز کے لیے عربک میں آتا ہے ہارٹ کے لیے, تو ان میں سے ایک لب ہے, اور لب جو ہے وہ انر موسٹ کور ایریا آف آور ہارٹ ہے, اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, اس میں کوئی اور نہیں رہتا. اگر آپ اس میں کسی اور کو رکھیں, چاہے آپ کی ماں باپ ہوں یا اولاد ہو یا شوہر ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ وہیں سے آزمائیں گے. ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, اور پھر سوچو کہ ہم نے ساری بات جو کی ابھی پوڈ کاسٹ میں, اس کا کیا اہمیت رہ گئی, وہ ساری رسومات کی کیا اہمیت رہ گئی, وہ سارے جو ہم لوگ کلچرل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس میں کچھ بھی اس کی کوئی, جو اصل چیز تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ تھی اور رہے گی. اور یہ ساری چیزیں تو بس ایک سمجھو کہ ایک ایکسٹراویگنس ہے یا پھر ایک اڈورنمنٹ ہے جو ہم کر لیتے ہیں. مین پوائنٹ آئی تھنک یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے,
کیونکہ جو چیز اگر اللہ نے فرض نہیں کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یا نہیں بھی یہ اچھی گڈ ڈیڈز میں آتے ہیں تو آپ وہ بھی کرو گے. پھر ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ دوسروں کا بھی خیال رکھو گے اس طریقے سے. ہاں جی, تو کہانی یہ ہے کہ ایک تھی سنڈریلا, اور جب وہ پرنس کے شاندار کاسل سے واپس آئی تو شی واز ہائی آن ڈوپامین. آل دوز لائٹس, کیمراز, بال روم, the extravagant accessories, the dress, she was high on dopamine. And suddenly جب وہ نارمل روٹین میں واپس آئی تو she realized کہ all that glamour is not real life and all that glitters is not gold. زندگی تو ہے responsibility, patience, سمجھداری اور understanding. اگر آپ یہ 4 چیزیں سمجھ لیں تو آپ کے لیے زندگی میں بیلنس رکھنا بہت آسان ہو جائے گا. Do write to us about your shadi stories in the comment section below, and please don't forget to like and subscribe our channel and hit the bell icon. یہ میرا ایک آخری جملہ ہو گیا ہے. کیا بہنوں, are you waiting for the shadi comments? Yeah, Yes. sure. So we'll be looking forward to all the wonderful shadi stories that you want to share with us. Do write in the comment section below. اپنا بہت خیال رکھیے گا, شادی کو enjoy کریے گا لیکن سنت طریقے سے. Take care. اللہ حافظ. اللہ حافظ.